بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل اسلامک کنورسیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک ایسا لمحہ دیکھا ہے جب زمین پر سب سے زیادہ مضبوط دل رکھنے والے انسان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لیں؟ یہ لمحہ کوئی عام وقت نہیں تھا، یہ تھا اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت جب وہ اپنی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے تھے۔ وہ بیٹی جو بچپن سے لے کر آخری سانس تک باپ کی آنکھ کا تارا رہی، آج خاموشی سے مٹی کے سپرد ہو رہی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو طوفان اٹھا اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ آپ کو عشق، صبر اور قربانی کے نئی معنی سے روشناس کروائے گا۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت پیدا ہوئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو العاص رضی اللہ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں حضرت ابو العاص قریش کی جانب تھے، ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی رہائی کے لیے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام اسلام میں کفار مکہ نے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص بن ربیع کے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی۔ حضرت ابو العاص نے بدر سے رہائی پاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہجرت کی اجازت دے دوں گا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے اپنے والد مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مزاحمت احبار بن اسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے سیدہ کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبار بن الاسود کو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے دیکھتا خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جرم معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کی منقبت میں فرمایا، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے اور اسے میرے لیے مصیبت پہنچی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو جندل کے ہمراہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے۔ آپ سرحد شام پر ایک پہاڑ پر پناہ گزیر تھے۔ انہوں نے اس قافلہ کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ حضرت ابو العاص وہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے۔ نماز صبح کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے بھی کچھ سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے بھی سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی ہے۔ یہ ارشاد فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ اور خود اس سے الگ رہنا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے آئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا جو تعلق ہم سے ہے
وہ تم جانتے ہی ہو۔ تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کر دو، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر واپس مکہ پہنچے اور ہر ایک شخص کی ذرہ ذرہ چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کا کچھ میرے ذمے حساب ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اب تک مجھے یہی مال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی، خلعت اسلام سے ملبوس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو العاص مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول پر ہی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ اس رخصتی کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں، 8 ہجری میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کے مطابق غسل دیا۔ یہ بزرگ مائیں غسل دے چکی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا تہمد اپنے جگر گوشہ کے لیے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا اس کو کفن کے اندر سے پہنا دو۔ صحیح بخاری میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں بھی اس غسل دینے میں شریک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اے ام عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل اور کفن سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے لیے آئے، میت لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ حضرت ابو العاص نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی قبر میں اترے۔ تدفین کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور زبان اقدس سے یہ ارشاد فرمایا زینب میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ صرف بیٹی کی جدائی کا غم نہیں بلکہ اس امت کے لیے ایک بے مثال سبق تھا۔ حضرت زینب کی جدائی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، صبر اور محبت کا دامن تھامنا ہے۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں ان جذبات کو محسوس کیا ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں زندگی کے حقیقی معنوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ دیں اور اسلامک کنورسیشن کے ساتھ مزید ایمان افروز واقعات دریافت کرتے رہیں۔